اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے اور وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب ابھی یہ نقطہ ہے، اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ سے پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں؟ لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، جوانی کتنی ہوگی، بڑھاپا کیسا ہوگا؟ چنانچہ ساری تفصیلات اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں سے سوال کیا کہ اے صحابہ، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ جلدی سے مجھے جواب دے دیں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کہاں سے پوچھ کے لائے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل اور رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے عرض کی، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، یعنی کہ جس کا حمل ضائع ہو جائے، بچہ مر جائے لیکن پھر بھی وہ اس پر صبر کرے، تو وہ بچہ اپنی ماں کو نافذ کرتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے سب بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے قسم دے کر پوچھا کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل گرنے کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اس میں ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس پر اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد بن سابق نے بیان کیا، کہا ہم سے زائد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ امیر المؤمنین نے ان سے عورت کے حمل گرا دینے کے خوب بہا کے سلسلے میں ان سے اس کا طرح مشورہ کیا تھا۔ عزوہ بن المصطق میں انہیں باندیاں غنیمت میں ملی،
تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں، لیکن حمل نہ ٹھہرے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل بھی کرو تو کوئی قباحت نہیں، مگر قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، اس لیے تمہارا عزل کرنا بیکار ہے۔ موجودہ جبری نسل بندی کا جواز اس سے نکالنا بالکل غلط ہے۔ اور مجاہد نے قضیہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جان جو پیدا ہونی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پیدا کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور نیک بنائے اور اچھے اخلاق والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کامنٹ باکس میں اللہ کا ضرور نام ٹائپ کریں۔ اسلام سیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ لوگوں کو روز نئی اور سچے واقعات سننے کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔